صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث بنیان، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا ثم شبک بین اصابعہ۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی وحدت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلمان آپس میں یوں ہیں جیسے ایک عمارت ہوتی ہے، عمارت میں دیواریں ہیں، دیواروں میں اینٹیں ہیں، ساری چیز یہاں سے ہی سمجھ آ جائے گی۔ اگر اینٹ دوسری اینٹ کے قریب نہ آئے تو کیا دیوار بن سکتی ہے؟ قرب ہوگا، اینٹ اینٹ کے ساتھ آئے گی، پھر دیوار بنے گی، پھر پوری بلڈنگ ہوگی، وحدت آ جائے گی۔ یہ ایک عمارت ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں انگلیاں انگلیوں میں ڈالی، اس طرح کر کے یہ بتا دیا وحدت تب بنے گی جب ایک اینٹ دوسری اینٹ کا بوجھ اٹھائے گی۔ اگر اینٹیں منتشر پڑی ہوں، کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، وہ ڈھیر کہلاتا ہے، دیوار نہیں۔ ڈھیر میں پڑی اینٹیں ترتیب میں آ جائیں، وحدت آ جائے تو پھر قلعہ بن جاتا ہے۔ اگر وہ اینٹیں ویسے پڑی ہوں تو ڈاکو کو روک نہیں سکتی، چور کو روک نہیں سکتی، کسی چھت کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی، پھر خزانے کو بارش سے بچا نہیں سکتی۔ اور جب ان میں وحدت آ جاتی ہے تو پھر سارے کام کر جاتی ہے۔ صرف ایک ہاتھ ایسے ہو، اس میں اتنی طاقت نہیں جتنی اس طرح دونوں کو ملا کر قوت بڑھ جاتی ہے، اور اس کو کھولنا ہٹانا اگلے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جو اینٹ دیوار میں آ گئی اور دیواروں پہ چھت آ گئی، اب دیواروں سے ایک دوسرے کی طاقت بڑھ گئی، اوپر چھت ہے، اب جلدی وہ دیوار گرے گی نہیں۔ یہ سبق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدت کا بنیان کی مثال سے دیا۔ یہ مثال تو اکثر لوگ بتاتے ہیں، لیکن میرا ان لوگوں سے اختلاف ہے جنہوں نے اجلاس میں ایک جگہ کسی بدعقیدہ کو بٹھایا، دوسری جگہ کسی کو، تیسرے کی کسی کو، اور سارا حال بھر کے کہا یہ وحدت امت ہے۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، وحدت امت اجسام کی وحدت سے نہیں، نظریات کی وحدت سے ہے۔ اگر نظریے جدا ہوں تو جسموں کا اکٹھا بیٹھنا عارضی ہے۔ اینٹ اینٹ کے قریب ضرور ہو، مگر وہ اینٹ تو ہو۔ اینٹ ہو تو پھر اسے ضرور فٹ کرو۔ اینٹ ہو جو بوجھ اٹھا سکتی ہو، پکی ہوئی ہوگی تو بوجھ اٹھائے گی۔ نظریے کے بٹھے میں پکی ہوئی ہوگی تو بوجھ اٹھائے گی۔ دوسرے کہتے ہیں بس اینٹ ہونی چاہیے، سب ایک جیسے ہیں، وہ بھی تو اسی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، وہ بھی تو ایسے ہیں ویسے ہیں۔ میں کہتا ہوں مٹی تو وہ بھی ہے جو کچی اینٹ کی ہے، مٹی تو وہ بھی ہے جو کچی اینٹ بھی نہیں ویسے کسی سے اٹھا کے تھوڑی سی رکھ دی ہے، مٹی تو وہ بھی ہے جو کھالی میں تر مٹی ہے، مٹی تو وہ بھی ہے جو گندی نالی کی مٹی ہے۔ اسے کہو گے وحدت کہ ایک طرف اس مٹی سے بو آ رہی ہے، دوسری طرف وہ مٹی پانی میں گھل رہی ہے، تیسری طرف وہ مٹی وہ اکٹھی خود نہیں ہے، چوتھی جگہ وہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ تو ایسی بلڈنگ تو چوروں کو ہی فائدہ دے گی، ایسی بلڈنگ تو کیسے بوجھ اٹھائے گی؟ لہذا وحدت نہیں،
کہ یہ نہیں کہ ایک جگہ تم اسے بٹھا دو جس کا عقیدہ توحید درست نہیں، دوسرا اسے بٹھا لو جس کا عقیدہ رسالت درست نہیں، تیسرا اسے بٹھا لو جو ناموس صحابہ کے خلاف بک بک کرتا ہے، چوتھا وہ رکھ لو جو ناموس اہل بیت پہ حملہ کرتا ہے، اور کہو یہ وحدت امت ہے۔ نہیں، یہ دھوکہ تو ہو سکتا ہے، وحدت نہیں ہو سکتی۔ وحدت کے لیے اینٹ کا اینٹ ہونا ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں قریب ضرور لاؤ، مگر اینٹ تو ہو۔ اور اگر کہو کہ نہیں جس طرح کا بھی ہے قریب رکھنا چاہیے، قریب کرنا چاہیے اور سب ایک جیسے ہیں اور یہ وحدت ہے، تو اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ جس نے اینٹیں بنائی ہیں اس سے تو پوچھو۔ اللہ فرماتا ہے جنہیں میں نے پیدا کیا وہ سارے ایسے نہیں کہ ہدایت والے ہوں، سارے ایسے نہیں کہ عدل والے ہوں، ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے، امہ، یہ ہے وحدت امت۔ امہ جس نے پیدا کیا ہے سب کو، وہ کہتا ہے ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے انسانوں میں جن کو ہم نے پیدا کیا، یہدون بالحق، جو حق کی ہدایت دیتے ہیں، وبہ یعدلون، اور پھر اس میں عدل بھی کرتے ہیں۔ اللہ کو وحدہ لا شریک جو نہ مانے وہ عدل والا نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کو جو قرآن و سنت کے مطابق نہ مانے وہ عدل والا نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جو گالیاں دے وہ عدل والا نہیں۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے خلاف جو بھونکے وہ عدل والا نہیں۔ تو جو یہ نہ کریں وہی تو عدل والا ہے اور وہی سنی ہوتا ہے۔ لہذا جو رب کا شریک مانتے ہیں وہ بھی ظالم۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حسین الحرمین پڑھ کے دیکھ لیں۔ مقام نبوت کے لحاظ سے جنہوں نے صحابہ کے معتقدات سے انحراف کیا، عدل والے نہیں کہ رب ذوالجلال نے ہمیں عدل والا بنایا، نہ ہم رب کا شریک مانتے ہیں، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جمی وجوہ میں کسی اور کو مانتے ہیں۔ صحابہ کا ادب ہو، اہل بیت اطہار کا ادب ہو، اللہ کا فضل ہے جو ان کے لیے اللہ نے وضع کیا ہے ایک منصب، ان کو ان طرح ماننا یہ عدل ہے۔ کہیں صحابہ کو مانے تو اہل بیت کو نہ مانے، اہل بیت کو مانے تو صحابہ کو نہ مانے، توحید بیان کریں تو مقام نبوت میں توہین کر جائیں، اور تو کہیں یہ ساری چیزیں ہی سارے ظلم پائے جائیں۔ اللہ کا فضل ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ میرٹ پہ اگر عدل پر پورا اترتا ہے وہ مسلک ہے جسے اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدت کی مثال دی، اس کا یہ تقاضا ہے کہ اینٹ جو ہے وہ کام کی شرط پوری ہے، جس کا عقیدہ صحیح ہے وہ قریب کرو، اسے لگاؤ اور اس پر ایک عمارت کو تعمیر کرو۔ یہ نہیں کہ برا برا ہی رہے اور صرف اس پر اتحاد کا لفظ بولا جائے، بد عقیدہ ہی رہے اور اس پر اتحاد کا لفظ بولا جائے، ایسا نہیں ہے۔